بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا لطیف پیاز کے اوپر دم کر دیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ معجزات ہوں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے فوائد آپ کو ملیں گے، ایسی طاقت آپ کو ملے گی میرے بھائیوں، کہ اگر آپ ایک پیاز کے اوپر یا لطیف کو پڑھ کے دم کر دیں گے اور آج کا یہ ہمارا بتایا ہوا عمل پورے طریقے سے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس طرح کے بھی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس دلدل سے نکل جائیں گے۔ آج کا یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو پوری کروا سکتے ہیں۔ آپ کی ہر حاجت کو یہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، آج تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میں آپ سب کی خدمت میں یا لطیفو کا بہت ہی پیارا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے جو فائدے ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بڑے غور سے سن لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں جو آپ کو ملنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جو بھی بھائی جو بھی بہن جس مقصد کے لیے کر لے گا نا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جن میرے بھائیوں کے بال جھڑ جاتے ہیں نا، گنج پن کا شکار ہیں، بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، باریک ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے ایک پیاز لینی ہے اور پیاز کے اوپر اس عمل کو پڑھ لینا ہے، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے اس کے فائدے سن لیں، اس کے بعد پھر پورے طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے پیاز کے اوپر یہ عمل پڑھ کے اس کا رس نکال لینا ہے اور اس رس کو اپنے سر پہ اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کے بال نہیں آ رہے، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال اگ جائیں، وہاں پر اس رس کو، اس پیاز کے جوس کو لگا دینا دوستو۔ پھر دیکھتے جائیں کہ آپ لوگوں کو 2-3 ہفتوں کے اندر بہترین ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ آپ کے مسام کھل اٹھیں گے اور آپ کے بال جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ گنجے سے گنجا بندہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پیاز کے اوپر پڑے اور بتائے گئے طریقے سے اپنے سر پہ لگا لے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا کریں گے اور پہلے کی طرح اس کے بال بھی آ جائیں گے اور وہ پھر دوبارہ سے اپنی زندگی میں لوٹ آئے گا۔ بالوں کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے اللہ والو، یہ صرف وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے بال نہ ہو۔ آپ اس بندے سے ایک بار مل کے دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہارے بال نہیں ہیں، تمہارے بال گر چکے ہیں تو تم زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہو؟ وہ بولے گا یا تو کیپ لگا کر گھومتا ہوں یا ٹوپی لگا کے گھومتا ہوں، اور گھر میں گھومنا بڑا مشکل ہے، بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی ٹکلا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اور پیاز کا رس نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف 1 مہینے تک یہ روزانہ استعمال کرنا ہے۔ روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3 دن آپ لوگوں نے 1 دن چھوڑ کے عمل کریں اور پھر دیکھیں۔ اور یہ تو میں اس عمل کا ایک فائدہ بتا رہا ہوں، اس عمل کے تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے نا، محبت کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ محبت کے عمل میں آپ نے پیاز کے اوپر یا لطیفو کو پڑھنا ہے اور اس کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ یا تو آپ اس کا رس بنا کے، رس نکال کر پانی میں مکس کر کے خود بھی پی سکتے ہیں، کسی کو بھی پلا سکتے ہیں، یا دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو کھانے میں مکس کر دینا ہے۔ جب آپ کے گھر میں کھانا پکایا جائے، اگر آپ لوگ وہاں پہ موجود ہوں تو اس کھانے کے اندر اس پیاز کو مکس کر دیں اور وہ کھانا آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس بندے کو کھلا دیں، یا پھر اس پیاز کا رس اس کو پلا دیں۔ 100% گارنٹی کے ساتھ 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کام کرے گا، اور ایسا کام کرے گا کہ یقین مانے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو بہو اپنی ساس کے لیے بھی کر سکتی ہے، ساس کے دل میں بھی بہو کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ بغیر شادی شدہ جوڑے ہی اس وظیفے کو کریں، جو شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے یا ان کو دیکھتے بھی نہیں یا ان کو بیکار عورت سمجھتے ہیں، ان مردوں کے اوپر آپ اس عمل کو کریں اور پھر دیکھیں
کہ مرد آپ کے پہلے کی طرح آپ سے محبت کرے گا جیسے وہ شادی سے پہلے آپ سے محبت کرتا تھا۔ وہ پرانی محبت پھر دوبارہ سے جاگ اٹھے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والو، اس کے علاوہ آپ لوگ اس وظیفے کو آپ لوگ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ مرد حضرات اگر ان کی بیویاں ان کو لفٹ نہیں کرواتی تو پھر آپ لوگ اپنی بیوی کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ البتہ ہر کسی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے، جائز محبت میں آپ لوگوں نے اختیار کرنے کے لیے ہی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ میں نے دونوں بتا دیے ہیں کہ کھانے میں بھی ملا سکتے ہیں اور پانی کے اندر ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ بس نیت کر کے اس بندے کی وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر کے آپ دم کریں گے اور پھر آپ لوگ اس پیاز کو، اس کا جوس نکال کر یا پھر کاٹ کے اس پیاز کو کھانے میں شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا ہے جو بے روزگار بچہ ہو، یعنی کہ آدمی ہو، کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی شخص ہو جس کا روزگار نہ کھل رہا ہو، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہو، جس کے پاس تعلیم بھی ہو اور ہنر بھی ہو لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان بیٹھا ہوا ہو، وہ پیاز کو کھانے میں مکس کر کے کھا لے۔ اس کے بعد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ جیسے اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے اس کا کاروبار کھلنا شروع ہو جائے گا۔ دوستوں میں پھر سے آپ کو بتا دوں، ابھی میں اس کے فائدے بتا رہا ہوں اور تیسرا فائدہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہ طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ اس کے ابھی فوائد گنیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں بہت مزہ آئے گا اور آپ کی دنیا بھی آسان ہوگی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اب چوتھے نمبر پر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، کہ اگر آپ اپنے کسی کام میں ترقی چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، یا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیاز کے اوپر یا لطیف پڑھ کے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جو بھی آپ کے دل میں حاجت، مراد، مقصد ہو وہ دنوں کے اندر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنی کسی مقصد کو لے کے پریشان ہیں، بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ناکامی ملنا شروع ہو جاتی ہے، نقصان شروع ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس پیاز کا استعمال شروع کر دینا ہے، جس کے اوپر عمل پڑا جائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ناراض رہتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، اسے اپنی بات منوانے کے لیے بھی پیاز آپ لوگوں نے اس کو کھلا دینی ہے، یا اس کا رس نکال کر پانی میں مکس کر کے اس کو پلا دینا ہے۔ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، آپ کی ہر بات کو مان لے گا۔ اگر میری وہ بہن جو اپنے سسرال میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میرے سسر، میری ساس یا پھر میری کوئی بھی نند، بھابھی، ساس صحیح سلوک نہیں کرتی، میری ساس میرے ساتھ صحیح طرح سے نہیں رہتی، ان کو بھی کھانے میں پیاز مکس کر کے کھلا دیں۔ البتہ یہ محبت قائم کرنے کے لیے یہ بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ محبت قائم کرنے کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اور آپ لوگ اب سوچیں گے کہ اس کا رس ہم لوگ پانی میں ڈال کے کیسے پلائیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، جو اس طریقے کے وظائف ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ نظر بد اور جادو جنات کا صفایا کرتے ہیں، کیونکہ روحانیت سے بھرے وظائف ہوتے ہیں، اور پیاز بھی ایسی غذا ہے، ایسی قدرتی غذا ہے کہ اس کا جب استعمال کاٹ کرنے کے لیے کیا جائے نا تو بہترین کاٹ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ پیاز کے ذریعے نظر اتارتے ہیں، یا پھر مرچوں کے ذریعے، لال مرچ یا ہری مرچ یا پھر مرغی کا انڈا ہو گیا، اس کے اوپر بھی ہم لوگ نظر کے عملیات کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بتا رہا تھا، اور جو فائدے میں نے آپ کو بتائے وہ تو کم ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ میری بہن جہاں پر بھی ہے، کوئی بھی میری بیٹی ہے، رشتوں کے انتظار میں پریشان بیٹھی ہوئی ہے، اس وظیفے کو پڑھے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہفتے میں 2-3 بار ہے۔ انشاءاللہ گنجا بندہ بھی کرے گا تو سر پہ بال آ جائیں گے، محبت کے لیے وظیفہ پڑے گا، فائدہ مند ہوگا۔ کاروبار پہلے صحیح چلتا تھا، اب کاروبار آپ کا صحیح نہیں چلتا، آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہت زیادہ اچھا چلے گا، دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ نظر بد کا، جادو جنات کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں اس عمل کو پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفے اتنے خاص ہیں کہ جب کوئی بندہ ان عملوں کو کرنا شروع کرتا ہے نا، وہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک اس کی دنیا کو بھی آسان کرتے ہیں اور اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ کہ اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کے جسم سے، آپ کے جسم کے کونے کونے سے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری باہر نکل کے بھاگے گی۔ اگر آپ پیاز کا اس طرح استعمال کریں گے جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے اولاد جوڑے جو ہے نا، وہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو نیک اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ ان کے ایک دن کے اندر انشاءاللہ مردانہ طاقت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بعض کا جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں نا، کمیاں لڑکیوں کے اندر نہیں، لڑکوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں دونوں طرف سے سمجھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات دونوں طرف سے بیماریاں نہیں ہوتی، اللہ پاک کی طرف سے بندش ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سے ناراض ہوتے ہیں جو آپ کو اولاد نرینہ عطا نہیں کرتے۔ تو اللہ والو، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کو راضی کر دے گا۔ اور اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے نا، تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سے اتنا راضی ہوں گے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کریں گے، کہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، تو پھر کامیابیاں خود چل کے اس کے پاس آتی ہیں۔ اس کو کامیابیوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، اللہ رب العزت اس کو خود بخود کامیاب کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، میں نے آپ لوگوں کو اس پیاز کے عمل کا فائدہ بھی بتایا کہ آپ لوگ اگر مردانہ طریقے سے کمزور ہیں، یعنی مردانہ آپ لوگوں کو کمزوری ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے اندر ایسی جوانی پیدا ہو جائے گی، ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا پیاز لے لینا ہے جو کہ گلا ہوا نہ ہو، صاف ستھری پیاز لینی ہے، کیونکہ صاف ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا، اس کا اثر بھی آپ کو صحیح ملے گا۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر ہم انویسٹ نہیں کرتے۔ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے، پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے لگ جائیں گے، اتنے لگ جائیں گے، پھر ہم گننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آگے پیچھے جہاں مرضی ہم خرچ کرتے چلے جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ہم گننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی ذات کو بھی اچھا کرنا چاہیے، ذات کے اوپر بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی انویسٹمنٹ اور کہیں بھی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے ایک پیاز لے لینا ہے، ایک پیاز لے کر اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والو، اس کا میں اب طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک صاف ستھری پیاز کا انتظام کریں جو کہ گلی ہوئی سڑی ہوئی نہ ہو، بالکل تازہ دم ہو، اور آپ لوگوں نے اس پیاز کو اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کے مٹھی کو بند کر لیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ باوضو ہو کر ہی آپ لوگوں نے پیاز کو ہاتھ لگانا ہے۔ باوضو ہو جائیں، پہلے اس کے بعد پیاز کو ہاتھ لگائیں، پھر مسلح بچھا کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب درود پاک پڑھ لیں اپنے خاص مقصد کی نیت کریے گا۔ جس طرح سے میں نے اس کے فائدے بتائیں، اگر ان فائدوں کے اندر سے ہی آپ کا کوئی مقصد ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوراً سے نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگوں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ پیاز کو رکھ لیا، مٹھی کو بند کر لیا۔ درمیانی سائز کا پیاز لیجیے گا، چھوٹا نہ ہو زیادہ اور بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو۔ بڑا ہوگا تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور گلا ہوا سڑا ہوا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو بہت زیادہ برکت والا ہے، اور اس کے معنی ہیں لطیف فرمانے والے، اور آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے جتنے بھی آپ کو فائدے بتائے ہیں، اگر آپ سارے فائدوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ لوگ 70 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک فائدے کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ گنج پن کے علاج کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے 70 مرتبہ پیاز کے اوپر یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اول آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے، اور نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے جب اس کو 70 بار یا لطیفو پڑھ لیا، یعنی کس طریقے سے یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار آپ لوگ یا لطیفو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی مبارک سورت ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو 70 مرتبہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے دوبارہ سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی آپ لوگوں نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور سب سے بیچ میں آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے درمیان میں سے ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اور اس کے بعد 70 بار آپ نے یا لطیفو پڑھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دوبارہ درود ابراہیمی۔ اسی طریقے سے یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا، اور استعمال طریقہ کا میں نے آپ کو شروعات میں بتا دیے ہیں کہ پیاز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور یہ عمل کر کے پیاز پہ پھونک ضرور مار دیجیے گا وظیفہ پڑھنے کے بعد۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ پاک سے جو کرنا چاہتے ہیں، پھر اس پیاز کو اس طرح سے استعمال کریں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف اور روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔